اس خوشی کا احساس یہ ہے میرا بننا سنورنا، ہر طرح سے اس حجاب کو سنوارنا، بنانا، قائم رکھنا صرف اللہ کی محبت کے لیے۔ اور بہترین محبت کو جب میں نے پایا ہے تو مجھے ناز ہے، میرا پردہ میرا فخر ہے، میرا پردہ میرا فخر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہمارا نام مسلمان کس نے رکھا۔ ہمارا نام مسلمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا۔ جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا۔ قرآن پاک میں آپ کا نام مسلمان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی نام رکھا ہے، مسلمان۔ فرقے تو ہیں، بالکل ہیں، شناخت نہ بنائیں۔ ہماری شناخت مسلمان ہی ہے، تو جب اللہ نے آپ کا نام مسلمان دے دیا ہے تو پھر پورے کے پورے دن میں داخل ہو جائیے نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مسلمان ہیں، نام بھی مسلمانوں والا ہے، کہ آئی ڈی کارڈ بھی مسلمانوں کے نام، مگر آپ کے آدھے سے زیادہ کام دوسرے مذاہب کی مشابہت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ کا حکم ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ تو پھر حجتیں کیوں؟ پورے کے پورے دین میں داخل ہوئیے نا۔ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ نمازیں پڑھنے والے ہی صرف جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ صرف نیک اعمال کرنے والے ہی جنت میں نہیں جائیں گے؟ بہت سارے لوگ اس حجت کو ایک بچے کی طرح انگلی تھام کر چلتے ہیں کہ صرف نمازوں کی بنیاد پر بخشش نہیں ہوگی، صرف روزوں کی بنیاد پر بخشش نہیں ہوگی، صرف حج زکوٰۃ کی بنیاد پر بخشش نہیں ہوگی۔ یہ بھی آپ کے دین کا ایک اہم جز ہے۔ آپ دنیاوی کام کر رہے ہیں، آپ دنیاوی کاموں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں، آپ اپنے دنیاوی گنے چنے رشتوں کو صرف فرض بنا کر پورا کر رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کا فرض پورا کر لینے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں بخش دیے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، اللہ اور اس کا رسول تمہیں دنیا کے ہر رشتے سے، ہر کام سے اول ہونا چاہیے۔ آپ اپنی ماں کے فرما بردار ہیں، آپ اپنے باپ کے فرما بردار ہیں، مگر ان فرما برداریوں میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نہ صرف نافرمانیاں کر رہے ہیں بلکہ قرآن و احادیث کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ کئی دوسرے رشتوں کے معاملے میں، کئی دوسرے فرائض کے معاملے میں تو یہ شرک ہے، یہ آپ نے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں۔ ایک ہمارے دینی مذہبی بہت بڑے اسکالر ہیں، ماشاءاللہ سے وہ بتاتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ منی گاڈ بنا لیے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں، جن میں ماں باپ کو آپ نے اول نمبر پر بنا لیا ہے۔ دیکھیے، ماں باپ کے جو فرائض ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیے ہیں، اور ان فرائض کو پورا کرتے وقت آپ والدین کے ساتھ کبھی بھی ناحق کر ہی نہیں سکتے۔ ان کی بہترین خدمت، ان کی بہترین دل جوئی اور ان کے بڑھاپے کا بہترین ساز و سامان۔ یہ نہیں کہ آپ ماں باپ کے فرما بردار ہیں مگر والدین کے کہنے پر یا والدین کی وجہ سے آپ وہ کام کر جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے۔ یہ ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہے۔ آپ اپنے والدین کے فرما بردار ہیں مگر آپ رشتوں کے ساتھ زیادتیاں کر جائیں، رشتوں کے ساتھ ظلم کر جائیں، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی چادر کو کھینچنا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کی چادروں کو ہاتھ مت ڈالیں، اللہ کی چادروں کو مت کھینچیں، ورنہ اللہ کے غیظ و غضب سے نہ تو آپ دنیا میں بچ سکتے ہیں نہ آخرت میں بچ پائیں گے۔ آپ اپنے بچوں کی وجہ سے دوسرے رشتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر جاتے ہیں، ظلم کر جاتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلا دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو اولاد پیاری ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو ماں باپ پیارے ہیں،
اس کا مطلب ہے آپ کو عورتیں پیاری ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو مال و دولت پیارا ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول پر یہ ساری چیزیں قربان کر دینے والا ہی بہترین مومن ہے۔ اور قربانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑ دینا ہے سب کچھ، جی نہیں، ان سب رشتوں کو ان کے فرض کے مطابق پورا کیجئے، مگر اللہ اور اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق۔ آپ عورتوں کے لیے اپنے ایمان کو پیچھے چھوڑ دیں، آپ عورتوں کے لیے اپنے والدین کو پیچھے چھوڑ دیں، آپ عورتوں کے لیے اپنی اولادوں کو چھوڑ دیں، یا آپ ایک عورت کی خاطر دوسری عورت کے ساتھ زیادتی کر دیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سخت طریقے سے جھٹلانے پر آئے گا۔ چھوٹے چھوٹے شرکوں سے بھی بچیے۔ شرک یہی نہیں ہے کہ آپ بتوں کو سامنے رکھیں اور پوجنا شروع کر دیں، یہ بھی شرک کی کنڈیشنز ہیں کہ آپ کسی ایک انسان کی خاطر، آپ کسی ایک رشتے کی خاطر دوسرے رشتوں کے ساتھ نہ صرف زیادتیاں کریں بلکہ ان کے ساتھ ظلم بھی کریں، ان کو صبر میں بھی ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ صبر صرف اللہ کا اختیار ہے اور صبر صرف اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے۔ آپ تو کسی کو بھی صبر میں ڈال دیں گے، وہ تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے گا اور صبر بھی کر لے گا، مگر سوچئے آپ کا کیا؟ اس بات پر غور و فکر کیجئے کہ آپ کا کیا ہوگا۔ وہ انسان تو صبر میں چلا گیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے راستے کی فکر کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی فکر کیجئے، قرآن پاک کی فکر کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔